عبدالحق نے گھبرا کر قلم رکھ دیا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا کہ لکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اصل خسارہ، زبردست خسارہ۔ اب وہ سوچ رہا تھا وہ کیسا عذاب ہوگا جس سے بچنے کے لیے آدمی اپنی اولاد کو ہنسی خوشی بطور فدیہ دے دے۔ وہ اولاد جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا تھا، اس کے اختیار میں ہو تو وہ اپنی جگہ اسے جہنم رسید کرا دے۔ وہ بیٹا جس کی معذوری کو اس نے دنیا میں بہت بڑا خسارہ سمجھا، جسے معذوری سے بچانے کی کوشش میں اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، اس دن وہ اتنا بے وقت ہو جائے گا۔ محسن کی تو حیثیت ہی کیا ہے، اگر اللہ اجازت دے تو وہ اپنی محبوب بیوی کو، اپنے چہیتے بھائی کو خود جہنم میں دھکیل دے، صرف خود کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ وہ بیوی جس کی محبت نے، جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اس نے اللہ کے احکامات کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا، کیا اتنی حقیر تھی؟ اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز ایسی ہی حقیر تھی، لیکن آدمی دنیا میں یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اہمیت تو بس اپنی ذات کی تھی، مگر اس میں سے نفس کو نفی کر کے۔ اس دن خسارے کا مطلب سمجھ میں آئے گا، حالانکہ مہربان رب نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے کتاب کھول کر ہی نہیں دیکھی، پڑھی تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیسا زبردست خسارہ ہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ مہلت جو ملی تھی گزر چکی، وقت ہاتھ سے نکل چکا، اور جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، عمل کو مٹانے کا موقع نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، اور اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ سمجھ لو کہ آدمی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی اور جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے عنایت کی، آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا، توبہ کے لیے الفاظ عطا فرمائے، گویا ایک دفاعی ہتھیار انہیں دے دیا، بتا دیا کہ خطا تو تم کرو گے، جب بھی ایسا ہو تو توبہ کر لینا، میں بہت مہربان، بخشش والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی ایک واضح اور رہنما، ابدی اور سب سے بڑی نصیحت سے نوازا۔ تو اب آتی رہے گی میری طرف سے ہدایت، سو جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ کتنی بڑی خوشخبری، نہ کوئی خوف نہ غم۔ یہ خوف اور غم تو خسارے کا فساد ہے، مگر ساتھ ہی تنبیہ بھی فرمائی، اور جن لوگوں نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہ اہل جہنم ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ ہے عظیم ترین خسارہ۔ میدان حشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ ہوں گے۔ مال و متاع، رشتے ناتے، محبتیں اور تعلقات، زمین، جائیداد اور اقتدار، یہ سب کچھ تو موت کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا تھا، صرف اعمال رہ گئے تھے، اور چھوٹا بڑا، اچھا برا عمل اس کے اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ اب ایسے میں کوئی اللہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ پوچھے کہ کچھ ہے تیرے پاس جس کے بدلے میں تجھے معاف کر دوں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ جو تھا وہ تو اللہ نے ہی آزمائش کے لیے دیا تھا۔ وہ محبوب بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ منہ پھیر لے گی، اسے اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ جانثار بیٹے کی طرف امید سے دیکھے گا تو وہ نظر جھکا لے گا، وہ اپنی پریشانی میں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا ہے، اور اللہ اعمال نامہ اس کا اسے دلوائے گا کہ اسے دیکھ لے، آج تو اپنا حساب خود بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے عظیم ترین خسارہ۔ سمجھ لو کہ آدمی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہی جواب ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن بادشاہی صرف اس کی ہوگی۔ وہ جس سے خوش ہو اسے اعمال کی میزان ہلکی ہونے کے باوجود بخش دے گا، جہنم سے بچا لے گا، چاہے گا تو جنت عطا فرما دے گا۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کی محبت۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ، اولاد، بیوی، بھائی، رشتہ دار اور دوست، کوئی اس دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ہاں اگر اس نے ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی تو اس روز فیصلہ کرنے والا وہی تو ہوگا، کیا وہ اپنے محبت کرنے والے کو نہیں بخشے گا؟ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتے اور ہر انسان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور قیامت کے دن صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی تمہیں بچا سکتی ہے۔ مگر آدمی زندگی بھر دنیا کی محبت میں الجھا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن میں گم رہتا ہے، یہی تو ہے عظیم ترین خسارہ۔ اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، لیکن اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اس کی مغفرت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کا ایک گوشہ زمین بھر گناہوں، سمندر کے جھاگ جتنے گناہوں کو ڈھانپ لے۔
سو اس تنبیہ کے بعد اس نے استثنا سے نوازا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو ایمان پہلی چیز ہے، جو ایمان ہی نہیں لائے ان کے تو بے حد و حساب نیک اعمال بھی غارت ہو گئے۔ غارت ہو گئے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ عادل ہے، منصف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نیک اعمال کا اجر عطا نہ فرمائے؟ وہ کافروں کو بھی نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے، مگر صرف دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اور یہ عین انصاف ہے۔ وہ صرف فانی دنیا اور اس کی زندگی پر یقین رکھتے تھے تو ان کا عمل بھی یہیں ختم ہو گیا۔ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا تو ان کا عمل وہاں تک کیسے پہنچتا؟ نیک اعمال بھی سب سے بڑی مصیبت کے وقت کام نہیں آئیں گے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے یہ۔ اور اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ایمان والوں کو راہ دکھائی۔ سورہ قمر کی 17ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور قرآن میں ایمان والوں کو بھی خبردار کیا۔ سورۃ المنافقون کی 9ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو کرے گا ایسا سو ایسے ہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ خسارہ، ایمان لانے کے باوجود خسارہ۔ ذکر کیا ہے جس کے غافل ہونے میں خسارہ ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی پاکی، اس کی عظمت بیان کرنا ذکر ہے، اس کی حمد کرنا ذکر ہے، بلکہ اس کے متعلق محبت اور احسان مندی سے گفتگو کرنا بھی ذکر ہے۔ اور یہ سب جتنا بھی کرو کم ہے، بہت کم ہے، لیکن ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں۔ اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ قرآن ہے ہی اللہ کی نصیحت، برے اعمال کے نتائج سے ڈرانے والا اور اچھے اعمال پر خوشخبری سنانے والا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر قرآن پر عامل تھے۔ تو یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے غافل ہونے میں ایمان والوں کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ نے خبردار کر دیا، مال اور اولاد کی محبت میں اس سے غافل نہ ہو جانا۔ پھر وہی بات، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے مال، اولاد، ازواج، اپنی املاک، اپنی عزت، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو۔ تو اللہ نے استثناء عطا فرمایا، خسارے سے استثناء، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور ایمان اتنا آسان بھی نہیں۔ کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام کتابوں، تمام فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن ایمان تو نہیں شروع ہوا۔ یہ تو تسلیم کرنا اور داخل اسلام ہونا ہے۔ ابھی تو آپ مسلم ہوئے، ایمان کی منزل تو ابھی دور ہے۔ ایمان تو آزمایا بھی جائے گا، آپ کو آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور آگے بھی دیکھیں، استثناء کی دوسری شرط، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل، قرآن میں شاید ہی کوئی آیت ایسی ہوگی جہاں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر نہ ہو۔ نیک اعمال ایمان کا عملی پہلو ہیں۔ جہاں نیک اعمال نہ ہو وہاں ایمان کیسے ہوگا؟ اور نیک اعمال کیا ہیں؟ مختصر سا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مکمل عملی اطاعت، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی کتاب مبین پر ایمان لائے۔ تو جس چیز کو، جس کام کو منع کیا گیا اس سے رکنا ہے، جس کو فرض کر دیا گیا اسے کرنا ہے، جو حکم دیا وہ بجا لانا ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ ایمان میں داخل ہونا ہے، جبکہ نافرمانی ایمان کی نفی ہے۔ اور جن کاموں کو اللہ نے پسند فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے، انہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے بخوشی کرنا ایمان کو مستحکم کرنا ہے، حالانکہ وہ فرض نہیں کیے گئے، مگر سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی ہے۔ نماز میں بھی اولیت فرض کی ہے، پھر سنت اور پھر نفل۔ اور فرائض کیا ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، حج، اور جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا اس سے بچو۔ اور قرآن پڑھو تو اعمال کے بارے میں جانو، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرو اور ناخوش کرنے والے اعمال سے دور رہو۔ عبدالحق کے ذہن میں ایسی آیات گونجنے لگی، اس نے پھر قلم اٹھایا۔ نیک اعمال کا ذکر کہیں اہل جنت کے حوالے سے ہے اور کہیں اہل دوزخ کے حوالے سے۔ سورۃ اللیل کی 14ویں 21ویں آیات میں اللہ فرماتا ہے، بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی آگ سے، نہیں جھلسے گا اس میں مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا لیا جائے گا اس سے وہ بڑا پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال پاکیزگی کی خاطر، جبکہ نہ ہو اس پر کوئی ایسا احسان کہ اس کا بدلہ دیا جائے، وہ دیتا ہے محض خوشنودی کی خاطر اپنے رب اعلیٰ کی۔
اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی ایک بہت بڑا نیک عمل اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں جا بجا آیات موجود ہیں، اور ایسا کرنے والے کے لیے آیت مبارکہ کے آخر میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ عنقریب یعنی قیامت کے دن، فیصلے کے بعد، اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ سورہ البلد کی آیت 11 تا 16 میں اللہ رہنمائی فرماتا ہے، مگر نہ گزرا وہ دشوار گزار گھاٹی پر سے، اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ چھڑانا ہے گردن کا، یا کھانا کھلانا کسی فاقے کے دن یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا مسکین کو جس کے ہاں خاک اڑ رہی ہو۔ گردن چھڑانا کسی غلام یا قیدی کو رہا کرنا ہے، اور جو شخص قرض میں جکڑا ہوا بے بس ہو، قرض واپس کرنے کی استطاعت نہ ہو اس کی، اور اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہو، اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اور یتیم کے لیے رشتہ دار ہونے کی پابندی نہیں، بلکہ رشتہ دار یتیم کو فوقیت حاصل ہے، لیکن ہر یتیم کے لیے نرمی کا حکم ہے۔ پھر سورۃ الفجر کی آیت 17ویں تا 20ویں میں اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیم کے ساتھ، اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر، اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کر۔ یہی منفی حوالہ ہے، در حقیقت تاکید ہے نیک عمل کی کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ مسکینوں کو نہ صرف خود کھانا کھلائیں بلکہ ایک دوسرے کو اس کی ترغیب بھی دیں۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا کہ مال کی محبت میں مبتلا ہونا بہت بڑی برائی ہے، اور میراث کے معاملے میں بے انصافی اور ہوس بھی، کہ ایسا کرو گے تو اس کا سبب بھی مال سے جی بھر کر محبت کرنا ہی ہوگا۔ سورۃ الدہر کی آیت 7 تا 10 میں فرمایا، جو پوری کیا کرتے تھے اپنی نظر اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور کھلایا کرتے تھے کھانا اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اور کہتے تھے کہ بس کھلا رہے ہیں ہم تم کو اللہ کی خاطر، نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ۔ بلا شبہ ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کا جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل ہوگا۔ یہاں کھانا کھلانے کے علاوہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی اہمیت واضح کی گئی ہے، اور یہ تلقین کی گئی ہے کہ آدمی کی شخصیت، اس کی سوچ اور اس کے عمل کی اساس اللہ کا خوف اور قیامت کے دن کے حساب کتاب اور جواب دہی پر ہونی چاہیے۔ سورہ المدثر میں 38ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ اور آگے آیت 39 تا 47 میں اہل دوزخ کے حوالے سے اعمال کے بارے میں فرمایا، سوائے دائیں بازو والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے، اور پوچھیں گے مجرموں سے کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں، وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں، یعنی فرض ادا نہ کیا، اور نہ کھلایا کرتے تھے کھانا مسکین کو، اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مل کر حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ، اور جھٹلایا کرتے تھے ہم روز جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہمیں موت۔ اور سورہ المعارج کی آیت 22 اور 34 کے درمیان قیامت کے دن برے انجام سے بچ جانے والوں کے اعمال کا ذکر فرمایا، ان خرابیوں سے بچ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے جو ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور وہ جن کے مالوں میں ہے حصہ مقرر سائلوں اور مسکینوں کے لیے، اور وہ جو برحق مانتے ہیں روز جزا کو، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شہادتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں ابتدائی نماز کی اہمیت سے ہوئی اور اختتام بھی نماز پر ہوا، اور سورہ الطور کی آیت 28 تا 35 میں ہے، اور مخاطب ہوں گے اہل جنت ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے لیے، کہیں گے ہم ایسے لوگ تھے جو اس سے پہلے رہتے تھے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرکار اللہ نے احسان فرمایا ہم پر اور بچا لیا ہمیں جھلسائے دینے والی ہوا کے عذاب سے۔ یقیناً ہم پہلے پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ بڑا ہی محسن اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے آخرت کے لیے دعا کرنا، بخشش طلب کرنا اور عذاب سے پناہ مانگنا لازم ہے، کیونکہ وہی تو رحم فرمانے والا ہے، بخشش کرنے والا اور رحمت سے نجات دینے والا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی 177ویں آیت میں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ۔ اور نیک وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت میں، یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی ہیں متقی۔
عبدالحق نے اس لمحے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ وہ قرآن میں سے تمام نیک اعمال اور برے اعمال ترتیب سے لکھے گا تاکہ ہر لمحہ اپنے ہر عمل کو اس کی کسوٹی پر پرکھتا رہے۔ پھر اچانک اسے سورہ الحمزہ کا خیال آیا، آخری پارے کی چھوٹی سی سورہ جس میں اللہ نے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنے والوں کو اور رو در رو طعن و تشنیع کرنے والوں اور مال جمع کرنے والے کی ہوس میں مبتلا لوگوں کو نہایت سخت الفاظ میں برے انجام سے خبردار کیا ہے، اور سورہ الحجرات میں غیبت کرنے اور دوسروں کے معاملے میں تجسس کرنے کی مذمت کی ہے۔ غیبت کرنا تو ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور فحاشی چاہے عمل کی ہو، زبان کی ہو یا نگاہ کی ہو یا خیال کی ہو، بہت بری ہے۔ سب کچھ تو قرآن میں موجود ہے، مکمل ضابطۂ حیات، لیکن بدقسمتی سے آدمی اسے پڑھنے، اس پر غور کرنے اور سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ وقت کی قسم، زمانے کی قسم اور خسارے سے اللہ کا دیا ہوا استثنا مکمل کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ استثنا میں ترتیب کیسی ہے؟ حسن ترتیب، اور یہ ترتیب اولیت کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے، اور اہمیت کے اعتبار سے بھی ہے، اور آسانی کے اعتبار سے بھی۔ یہ سمجھ لیں کہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، ابتدا آسان ہوتی ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں دشواری بڑھتی جاتی ہے، خوف بھی دامن گیر ہونے لگتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، یہ سب سے آسان ہے کیونکہ فطری ہے، کیونکہ ہمارے اندر کتنی ہی گہرائی میں دب گیا ہو، لیکن اللہ نے ہم سب سے اطاعت اور بندگی کا جو وعدہ لیا تھا وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی ایک اندیکھی سب سے بڑی طاقت کی موجودگی کے احساس کو اپنے شعور میں پاتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے غافل رہنے والا بھی جب سکرات موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے تو اسے اپنا وہ وعدہ پوری طرح یاد آ جاتا ہے۔ ایمان سب سے آسان ہے کیونکہ اللہ کے وجود پر آدھا یقین تو یقین نہ رکھنے والوں کو بھی ہر پل رہتا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ اللہ کی ذات و صفات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے خود پر اکڑتا رہتا ہے، اور یہ آسان چیز ہی اول بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ نہ ہو تو اللہ کی عطا کی ہوئی خوبیاں اور ان خوبیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے اہم بھی ہے۔ ایمان آخرت پر کامل یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور جب آپ کو آخرت پر یقین نہیں اور آپ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں تو اعمال کا صلہ بھی صرف اس دنیا تک محدود رہنا عین انصاف ہے۔ نتیجہ یہ کہ آخرت میں قیامت کے دن دامن بھی خالی اور ہاتھ بھی خالی، بچت کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، یہ بالکل آسان نہیں، یہ ہیں تو فطری، لیکن انسان کے ساتھ نفس بھی تو لگا ہے، اور نفس کا فطری میلان برائی کی طرف ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دشمن نہیں دوست سمجھتے ہیں اور بہت عزیز رکھتے ہیں۔ یہ خواہشات تیار کرنے کی فیکٹری ہے، یہ اچھی خواہشات تک کو برائی اور اس کے برے انجام تک لے جاتا ہے، اور یہ دوست نما دشمن نہایت مکار بھی ہے۔ تعویلات اور توجیہات اس کے اہم ہتھیار ہیں جن کے زور پر یہ برائیوں کو بھی ہمارے لیے قابل قبول بلکہ مستحسن بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف تو برائی کی ترغیب دیتا ہے اور دوسری طرف نیکیوں سے روکتا ہے۔ اگر آدمی میں کسی نیکی کے لیے رغبت ہو، اس کی خواہش بہت مستحکم ہو، تو یہ مکار دشمن آدمی کو سستی اور تساہل میں مبتلا کر کے اسے اس حد تک ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی رغبت کم ہو جائے اور خواہش کمزور ہو جائے۔ اس سے بچنا آسان نہیں، یہی وجہ ہے کہ زندگی پر اگر غور کیا جائے تو وہ آدمی کے لیے ایک مسلسل جنگ ہے، اس کے اپنے خلاف، اور آدمی خود سے لڑ کر خود کو شکست دے کر ہی یہ جنگ جیت پاتا ہے۔ جیت جائے تو اس کا انعام ہے خسارے سے نجات، دائمی نفع۔ لیکن استثناء کی آخری شرط تو بہت ہی دشوار ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نصیحت کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، حد یہ ہے کہ بیٹے کو بھی نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ نصیحت سے سبھی چڑھتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کسی کو اس کے لیے گنجائش عطا فرما دے۔ اور جب اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، باقی اللہ کی مرضی کہ کس پر اثر ہوتا ہے اور کون اور زیادہ اکڑ جاتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ صرف نصیحت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز تو ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر نصیحت پر اتنا زور کہ آدمی پر آخرت کے عظیم ترین خسارے سے بچنے کے لیے نصیحت کرنا لازم قرار پایا، جبکہ کسی گمراہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے نصیحت کچھ نہیں
بلکہ اس کے لیے اللہ کی ہدایت اور عنایت ضروری ہوتی ہے۔ تو نصیحت پر اتنا زور کیوں؟ نصیحت کی اہمیت ہے کیا اور کس کے لیے ہے؟ جواب یہ ہے کہ نصیحت کی اہمیت نصیحت کرنے والے کے لیے ہے جسے نصیحت کی گئی۔ اگر وہ اللہ کی ہدایت پا گیا تو نصیحت کرنے والے کے لیے اجر عظیم ہے، اور اس کا اثر نہ ہوا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ نصیحت کرنے والا اللہ کے حکم پر عمل کر کے اپنے لیے ناپسندیدہ بلکہ بعض اوقات بغض، نفرت اور اناد حتیٰ کہ دشمنی تک کماتا ہے، اور جسے نصیحت کی جا رہی ہے وہ طاقتور ہے تو اپنے ناصح کو ایذا بھی دیتا ہے، جبکہ کبھی تو اس کی جان بھی لے لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں کا تو کام ہی نصیحت کرنا، لوگوں تک اللہ کا حکم اور نصیحت پہنچانا ہے، اور نصیحت پر ہر دور میں لوگوں کا عمومی رد عمل کیا تھا؟ ناپسندیدگی، سخت ناپسندیدگی۔ یہی نہیں، ان کے خلاف سخت مزاحمت کی گئی، بہت سو کو بے پناہ ایذائیں دی گئیں، اور بہت سے ایسے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ شہید کرنے والے وہ تھے جن کے پاس اللہ کی کتاب تورات تھی، جنہیں اللہ نے اپنی انگنت نشانیاں دکھائی تھیں، اور جو حق کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود نصیحت سننا انہیں گوارا نہیں تھا، وہ اپنے دنیاوی مفاد کے خلاف اللہ کا کوئی حکم ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہاں صبر کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ صبر، کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والے کوئی نہیں، کہ ہر طرح سے ہر معاملے میں اللہ کے محتاج بندے اس پر بیوی اور اولاد کا بہتان باندھتے ہیں، جس پر وہ ہر بات سے بڑھ کر بہت غضبناک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انہیں کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا اور ان کے جرم کو بدلے کے دن پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے جنہیں انسانوں تک اپنی نصیحت کے کٹھن کام کے لیے منتخب فرمایا، انہیں یہ وصف صبر بھی بے حد فیاضی کے ساتھ عطا فرمایا۔ کوئی سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، کچھ نتیجہ بھی نہ نکلے، وہ نصیحت کرتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور فرماتے رہے کہ ہم تم سے اس کام کا کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ان اذیتوں کا تصور کریں تو آنکھوں سے آنسو یوں جاری ہوتے ہیں کہ رکتے نہیں، جو ہمارے پیارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی راہ میں سہیں۔ گالیاں اور آوازیں کسنا تو بہت چھوٹی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی تشدد تک سہا۔ اس کے لیے ایک طائف ہی کی مثال کافی ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں کے ایک ایک سردار کے سامنے دعوت حق پیش کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے ہاں کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو وہ سب تالیاں پیٹتے، شور مچاتے، گالیاں بکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب قطار لگ گئی۔ پھر بات زبانی بدتمیزی سے بھی آگے نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے 3 میل دور ایک باغ میں پناہ لینے کے لیے رکے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ زخموں کی تکلیف اور تھکن اور لوگوں کی بدسلوکی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا غم تھا کہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اور صبر کا یہ عالم کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑ اور فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو انکار کرنے والوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ ایسا تھا رحمت للعالمین پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر۔ عبدالحق نے سوچا، خسارے سے استثناء کی یہ آخری شرط سب سے مشکل سہی، لیکن غور کیا جائے تو اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ جس کام کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر مابعوث فرمائے وہ آسان کام تو نہیں، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کام کے لیے ہر انسان کو مکلف کر دیا، بہت بڑی عزت، بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا، یہ بھی جتا دیا کہ صرف اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے حقوق بھی ہیں تم پر، صرف نیکی کرنا کافی نہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرو، صرف تمہارا برائی سے بچنا کافی نہیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکو، بساط بھر ضرور طاقت سے روکو، طاقت نہ رکھتے ہو یا برائی کرنے والے تم سے زیادہ طاقتور ہو تو زبان سے منع کرو، منع نہیں کر سکتے تو زبان سے مذمت کرو، اس میں بھی جان کا خطرہ ہو تو دل میں برا جانو، اس کی مذمت کرو۔
یعنی اس آخری اور دشوار ترین شک میں درجے متعین کر کے رحیم و کریم اللہ نے انسان کو آسانی عطا فرمائی، بلکہ ایک طرح سے اس سے مشروط استثناء بھی عطا فرمایا۔ سورہ المائدہ کی 105ویں آیت عبدالحق کو یاد تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس نے آیت کے ذیل میں تفصیل اتنی کثرت سے پڑھی تھی کہ اسے ازبر ہو گئی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، ایمان والوں، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں اس پر جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تفسیر سے پتہ چلتا تھا کہ ابتدائی دور میں بھی اس آیت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے استثناء کی دلیل سمجھا گیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز منبر پر اس آیت کے حوالے سے فرمایا، تم یہ آیت علیکم انفسکم پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم لیتے ہو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ ابو امیہ شعیانی کے مطابق انہوں نے اس آیت کے بارے میں ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے اس آیت کے بارے میں ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ایسے بخل میں گرفتار ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہشات نفسانی کے اسیر ہو گئے ہیں، خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں اور دنیا کو ترجیح دینے لگے ہیں، تو اس وقت اپنی فکر کرنا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ڈٹ جانے والا شخص اس قدر مشکل میں ہوگا کہ گویا وہ آگ کے انگارے کو تھامے ہوئے ہے، اور اس میں ایک نیک عمل کرنے والا شخص 50 آدمیوں کے اعمال کے برابر اجر پائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے 50 آدمیوں کا اجر یا ان کے؟ تو فرمایا، بلکہ تمہارے 50 نیکوکار آدمیوں کا سا اجر پائے گا۔ کسی شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو چونکہ نصیحت قبول کر لی جاتی ہے اس لیے یہ وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم کسی کے بھلے کی بات کرو گے لیکن وہ الٹا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گا اور تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی، تو اس وقت لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر خاموشی سے بیٹھے رہنا، اپنی فکر کرنا، اس وقت ان کی گمراہی کے سبب تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے 2 آدمیوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی تو ایک شخص نے کہا کہ میں کھڑا ہو کر انہیں سمجھانا دوں، نیکی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں، تو پاس ہی بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے کہا، انہیں چھوڑو، اپنی فکر کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے علیکم انفسکم۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، ٹھہرو، اس آیت کی یہ تعویل کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، قرآن کریم جیسا اترا ہے، اس کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے نازل ہونے سے پہلے ہی ان کی تعویل گزر چکی ہے، بعض ایسی ہیں کہ جن کی تعویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہے، بعض ایسی ہیں جن کی تعویل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ دن بعد واقع ہوئی، بعض ایسی آیات ہیں جن کی تعویل آج کے بعد سامنے آئے گی، کچھ ایسی آیات ہیں جو اس وقت ظاہر ہوں گی جب قیامت برپا ہونے کا وقت ہوگا، اور کچھ کی تعویل قیامت کے دن ہوگی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ جب تک تمہارے دل متحد ہیں، تمہاری خواہشات اور جذبات ایک ہیں، تم افتراق و انتشار کا شکار نہیں ہوئے اور نہ ہی ایک دوسرے کے در پہ آزار ہو، تو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اور جب ایسا وقت آ جائے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، جذبات بدل جائیں، گروہ بندی کا شکار ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرو، تو اس وقت سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنی فکر کرنا، اس وقت اس آیت کی اس تعویل کا محل ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اب تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں، نہ نیکی کا حکم دیں اور نہ ہی برائی سے روکیں، یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، یہ حکم نہ میرے لیے ہے نہ ہی میرے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خبردار، ہر حاضر شخص غائب کو بھی یہ پیغام پہنچائے، ہم اس وقت حاضر تھے اور تم غائب۔ لیکن اس آیت کا مصداق ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اکھڑ مزاج اور تیز زبان والا شخص آیا اور کہا کہ 6 آدمی ہیں، تمام کے تمام جید عالم اور مجتہد ہیں،
سوائے خیر کے ہر خشت ان کو ناپسند ہے، لیکن ایک دوسرے پر شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ اس پر وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ شرک کا الزام دھرنے سے بڑھ کر اور کیا خشت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جاؤ اور انہیں قتل کر دو؟ نہیں، بلکہ انہیں نصیحت کرو، منع کرو۔ اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے دستکش ہو جاؤ اور اپنی فکر کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے علیکم انفسکم۔ عبدالحق نے سوچا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس آیت مبارکہ کی تعویل کا وقت آ گیا ہے؟ یہ بہرحال اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا فیصلہ ہر فرد کو خود کرنا ہوگا، یہ اجتماعی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا، ہر شخص کو خود دیکھنا ہوگا، پھر یہ بات حتمی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے زندگی کو بہت اہمیت دی ہے، جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت تک دے دی، ہجرت کا حکم بھی اسی سلسلے میں دیا گیا، بلکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا تو اجر بھی بہت بڑا ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بھی اسی وجہ سے رعایت دی گئی۔ لیکن آدمی اس حکم سے مکمل طور پر آزاد تو شاید کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدترین دور میں بھی ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جنہیں وہ نصیحت کر سکے گا، اور ان سے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، ہاں گھر سے باہر کا معاملہ اور ہے، ابھی تو بہرحال الحمدللہ وہ وقت نہیں آیا۔ عبدالحق نے سوچا، اور اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے بارے میں سوچا تو ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ حکم ہے کہ برائی کو طاقت سے روکو، نہ روک پاؤ تو زبان سے اس کی مذمت کرو، اور اس کی طاقت بھی نہ رکھتے ہو تو دل میں اسے برا سمجھو، اس کی مذمت کرو۔ ایسی صورت میں ہجرت کا بھی حکم ہے۔ اللہ حکمت والا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ آدمی ذرا سا سوچ لے تو بات سمجھ میں آ جائے، جب لوگ گناہ پر، برائی پر، کسی معیوب حرکت پر دوسروں کو روکنا ٹوکنا اور مذمت شروع کر دیں تو وہ پہلے مرحلے میں اس معاشرے میں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہت ہی جلد اس معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جانے لگتا ہے، وہ مستحسن قرار پاتی ہے، کیونکہ قدرتی طور پر برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہی حال نیکی کا ہے۔ آپ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں تو لوگوں میں اس کے لیے بے پرواہی کا رویہ ابھرتا ہے، وہ اسے غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان لوگوں کو بالکل ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کو نماز کی تلقین کرنا چھوڑ کر دیکھ لیں، وہ آہستہ آہستہ نماز سے دور ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ترک ہی کر بیٹھیں گے، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کتنے خسارے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گناہ کرنے والے کو جب تک یہ احساس رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، جب تک اسے ایک گناہ بار بار کرنے کے بعد بھی ہر بار اس پر پشیمانی اور ندامت ہوگی، تب تک اس کے لیے بہتری کے امکان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ لیکن جب یہ نوبت آ جائے کہ اسے پشیمانی اور احساس گناہ بھی نہ ہو تو اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگنے کا وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ تو افراد کا معاملہ ہے، جب معاشرے میں کوئی ایسا کام جس سے اللہ نے منع فرمایا کھلے عام ہونے لگے، لوگ ایسا ہوتا دیکھیں اور اسے دل تک میں برا نہ سمجھیں تو وہ معاشرہ اللہ کے قہر کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر اللہ کا قہر نازل ہو تو وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں جو اس گناہ سے دور ہوں۔ ایک طرح سے تو یہ گیہوں کے ساتھ گھن پیسنے کا معاملہ ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ ان کے لیے اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، نہ اس کی مذمت کی۔ نیکی کی تلقین نہ کرنے سے معاشرے میں بھلائی کم ہوتی ہے اور توازن برائی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نیکی کی جگہ بدی اور برائی لیتی ہے اور برائی بہت بڑھ جاتی ہے، معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ جب لوگ نیکی اور بدی کا توازن قائم نہیں رکھتے تو پھر اللہ اپنے طریقے سے وہ توازن قائم فرماتا ہے، برائی کو بالآخر مٹ جانا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس کام سے بے پرواہ ہو جائیں تو پھر اللہ خود اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر برائی کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ العصر، 3 چھوٹی چھوٹی آیات جن میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ ایسی بلاغت تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا کہ چلو دنیا میں مصروفیت بہت تھی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، مگر یہ کہو کہ چھوٹی چھوٹی یہ 3 آیات پڑھنے، ان کا مفہوم سمجھنے اور ان پر غور کرنے میں کیا چیز مانے تھی، تو کوئی اس کا جواب دے سکے گا؟ جواب تو قیامت کے دن اللہ کے کسی سوال کا بھی نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آج دین مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اور رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ حجت تمام کر دی گئی، بات پہنچا دی گئی۔ لیکن سورۃ العصر میں تو حجت کے اندر بھی حجت تمام کر دی گئی۔ اللہ نے بتا دیا، وقت کی، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ مختصر ترین لفظوں میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ عبدالحق پر لرزہ چڑھ گیا۔ امر بالمعروف تو بہت دور کی بات ہے،
یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی تلقین بھی نہیں کرتے۔ اور دوسروں کی کیا بات، قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے، مگر وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ سادہ، آسان، بہت اچھے اور رواں ترجمہ والے قرآن موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں پڑھوا سکتا۔ پھر بھی کچھ تو، مگر میں کوئی عالم تو نہیں، اس نے بے بسی سے سوچا۔ بلکہ میں تو ابھی قرآن کے طالب علم کے درجے تک بھی نہیں پہنچا، بلکہ شاید ابھی تو میں مبتدی بھی نہیں ہوں۔ مگر یہاں کروڑوں لوگ تم سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے بارے میں سوچو، اندر سے کسی نے کہا، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ واقعی کلمہ گو مسلمان ہے سب، مگر کس قدر محروم ہیں، کچھ بھی تو نہیں معلوم انہیں۔ اس معاشرے میں قرآن پڑھنے کا رواج نہیں، عقیدت البتہ بہت ہے، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بس، اور جو پڑھتے ہیں وہ ایک لفظ کا مطلب بھی سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں اور اس ذام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اجر عظیم کما لیا۔ خسارے کا کسی کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہو تو سوچیں، غور کریں، استثنا کمانے کی فکر کریں۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کم از کم اللہ کا یہ سورہ والعصر والا اعلان تو لوگوں کو پہنچا دو۔ کیسے؟ جو ابھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اسے مختصر اور مؤثر کتابچے کی شکل میں لوگوں تک پہنچا دو، جیسے چچا جان نے پہنچایا۔ کون جانے اللہ اس سے خوش ہو کر اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں تمہاری طرف سے حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت کے طور پر قبول فرما لے۔ اور عبدالحق کا دل روشنی سے اور ایک بے پایہ خوشی سے معمور ہو گیا۔ واقعی یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ انشاءاللہ کروں گا۔ بے شک میں عالم نہیں، لیکن 3 آیات تو واضح ہیں، وہ تو کوئی بھی کسی دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لمحے اسے یہ خیال آیا کہ یہ پہلا کام تو اس کے لیے بہت بڑے میدان میں داخلے کا راستہ ہے، ایسا تو اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ کتنا کچھ سوچتا رہا تھا، وہ ایسی تمام آیات اور ان کا ترجمہ یکجا کر سکتا ہے جن میں ان کاموں کا بیان ہو جو ان کاموں کے بارے میں خبردار کریں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ بات سے بات نکلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اس کا دماغ اور آگے بڑھ کر کام کر رہا تھا۔ قرآن پاک میں اکثر آیات کا اختتام اس طرح ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی تم نہیں ڈرتے، وغیرہ۔ اور بہت سے مضامین کا اختتام اس انداز میں ہوتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کی آیات کو یکجا کر کے کتابچہ بنایا جائے تو آدمی کو پتہ چلے کہ کہاں اللہ سے شکر کی، غور و فکر کرنے کی، ڈرنے کی تلقین ہے۔ اس طرح جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ان تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور پھر قرآن کی قدرتی کشش اور اللہ کی توفیق مل کر جسے چاہیں قرآن پڑھنے والا بنا دیں۔ ویسے بھی عبدالحق کا مشاہدہ تھا کہ بہت لوگ قرآن کی رغبت تو رکھتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ پڑھ کر خود سمجھنا آسان نہیں، بلکہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور اسے مشکل کام تو سبھی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے، پکار کر دعوت دیتا ہے، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ سو کتابچوں سے اللہ کی رحمت ہوئی تو کسی پڑھنے والے کی سمجھ میں بات آئے گی، اور وہ سوچے گا کہ یہ بات تو میں خود بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس کا حوصلہ ہوگا، اسے خود اعتمادی حاصل ہوگی، اور وہ سمجھنے کے ارادے سے خود قرآن پڑھے گا۔ اس لمحے عبدالحق نے سوچ لیا کہ فرصت تو اسے الحمدللہ میسر ہے، اب وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ اور یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے طویل زندگی بھی کم پڑ جائے۔ ابھی اتنی سی دیر میں کتنے خیال اس کے ذہن میں آئے ہیں، بات کہاں سے کہاں پہنچی ہے، مگر جب وہ یہ کام شروع کرے گا تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ بات کہاں تک جائے گی۔ یہ خیال، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر استفادہ اللہ کی رحمت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اٹھا اور اس نے شکر کے 2 نفل ادا کیے۔ نوریز کے معاملے میں وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عبدالحق کو حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی کہ نوریز کے والد اور والدہ شمریز کے ساتھ خود اس سے ملنے لاہور چلے آئے۔ اس نے تو شمریز سے کہا بھی تھا کہ وہ ان سے بات کر لے، پھر وہ خود ان کے پاس مری جائے گا۔ اس نے ان کے لیے مہمان خانہ کھلوا دیا، پھر وہ انہیں خود وہاں لے کر گیا۔ کمرے کی صفائی ہر روز باقاعدگی سے ہوتی تھی، اس لیے تردد کی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے تو یہ میری عزت افزائی ہے، اس نے شمریز کے والد سے کہا، لیکن خان صاحب مجھے آپ سے بہت شرمندگی ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ اکبر خان نے عاجزی سے کہا۔ شرمندہ تو میں ہو رہا ہوں، کام میرا تھا خان صاحب، مجھے خود آنا تھا آپ کے پاس،
نہیں صاحب، کام تو میرا تھا، میں بیٹے کا باپ ہوں، ہمیں تو آنا ہی تھا نا۔ یہ بتائیں، یہ آپ کی بیٹی جینا کیسی ہے؟ خوش تو ہے اپنے گھر میں؟ عبدالحق نے بات کا رخ بدلا۔ جی صاحب، اللہ کا شکر ہے، 3 بچے ہیں اس کے۔ آپ سب لوگوں کو بہت یاد کرتی ہے، خاص کر چھوٹی بی بی کو۔ شمریز کی ماں نے پہلی بار زبان کھولی۔ نور بانو کسی کو یاد نہیں۔ عبدالحق کے دل میں شکایت سی ابھری۔ شمریز کی ماں ایک بیگ کھول کر اس میں سے کچھ چیزیں نکال رہی تھی، پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اکبر خان نے جھجکتے ہوئے عبدالحق سے کہا، ہم کچھ چیزیں لائے ہیں صاحب، چھوٹے صاحب کے لیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی گستاخی پر معذرت کر رہا ہو۔ سر آنکھوں پر خان صاحب، عبدالحق نے کہا، آپ کا تحفہ ہے، محبت کے ساتھ قبول کریں گے۔ تحفہ کیسا صاحب؟ ہم آپ کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی سوغات ہے۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ ڈرائی فروٹ ہوگا۔ جزاک اللہ خان صاحب، آپ لوگ نہا دھو کر کچھ آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، پھر مل کر بیٹھیں گے۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ آبیہ ابھی تک ان لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، البتہ رشیدہ سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ رشیدہ انہیں اپنے گاؤں اور گھر والوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ رشیدہ، آبیہ سے چائے لانے کا کہہ دے، حمیدہ نے کہا۔ رشیدہ اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آبیہ چائے لے کر آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ یہ ہے ہماری بیٹی آبیہ، حمیدہ نے شمریز کی ماں سے کہا۔ آبیہ نے چائے بنا کر سب کے سامنے رکھی اور جانے لگی۔ شمریز کی ماں نے کہا، بیٹی ادھر آ، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ۔ آبیہ نے ہچکچاتے ہوئے حمیدہ کی طرف دیکھا۔ حمیدہ کے اشارے پر وہ شمریز کی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شمریز کی ماں آبیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر حمیدہ نے ہی آبیہ سے کہا، برتن سمیٹ کر لے جا آبیہ۔ آبیہ کے جانے کے بعد عبدالحق نے اکبر خان سے کہا، آپ نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا اور اس کی ماں کو بھی؟ جی صاحب، آپ کی ملاقات ان کے گھر کے تمام لوگوں سے ہونا تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایبٹ آباد بلا لوں گا، آپ لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، مگر آپ خود ہی یہاں چلے آئے۔ مجھے اس پر شرمندگی ہے خان صاحب۔ آپ ایسا کہتے ہیں تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں صاحب۔ بہرحال آپ کو ان سب لوگوں سے ملنا ضروری ہے، ہمیں تو لڑکی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں صاحب۔ شمریز کی ماں بولی، ہم تو یہاں بس آپ کو یہ بتانے آئے تھے کہ آپ کو ہر طرح سے اختیار ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ عبدالحق نے اپنی برہمی پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن شادیاں ایسے نہیں ہوتی، دیکھ بھال کر، چھان پھٹک کر فیصلے کیے جاتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے یہ۔ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو، خدا نہ کرے صاحب۔ اکبر خان نے اس کی بات کاٹ دی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ایک بات بتاؤ صاحب، میرا شمریز کیسا لڑکا ہے؟ ہیرا ہے، ہیرا۔ ہمارے پاس تھا تو پتھر تھا صاحب، آپ کے پاس آ کر ہی تو ہیرا بنا ہے صاحب۔ اکبر خان کے لہجے میں عقیدت تھی۔ آپ کے ساتھ جو رہے گا صاحب، وہ کبھی معمولی نہیں ہوگا، یہ میری بہو بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں خان صاحب۔ عبدالحق جھنجھلا گیا، آدمی کی پسند ناپسند بھی تو ہوتی ہے، ہماری بھی ہے نا صاحب۔ آپ ہمیں پسند ہیں اور آپ کی ہر چیز ہمیں پسند ہے، مگر یہاں آپ کو اپنے لیے بہو پسند کرنی ہے، اپنے بیٹے کے لیے بیوی۔ عبدالحق کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جی چاہتا تھا کہ اپنے سر کے بال نوچ لے۔ میں سمجھ گیا، اکبر خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ لڑکی ہمیں ہر طرح سے پسند ہے، ہماری طرف سے تو رشتہ پکا، خدا کرے لڑکی کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ لیکن آپ نے کوئی ضروری بات بھی نہیں پوچھی جو پوچھنی چاہیے تھی۔ بتائیں صاحب، وہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ بفا کے رہنے والے ہیں، مانسہرہ سے آگے۔ جانتا ہوں صاحب، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے سب لوگ تو بفا میں ہیں، یہ سب گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ نہیں پوچھا صاحب، میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ نوریز یہاں کیوں رہ رہا ہے صاحب؟ پہلی بار اکبر خان کا لہجہ جذباتی ہوا۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو دور رکھنا پسند کرتے ہیں؟ میں تو باپ ہوں، پتر کی بہتری کے لیے صبر کر سکتا ہوں، پر یہ تو ماں ہے صاحب۔ اس نے بیوی کی طرف اشارہ کیا، اسے تو چین نہیں آتا، پر میں نے بھی کبھی اسے نہیں کہا صاحب کہ آپ کو چھوڑ کر آ جائے۔ شمریز کی ماں نے شوہر کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے صفائی پیش کی، بس یہ بولا کہ کبھی مہینے 2 مہینے میں تو صورت دکھا جایا کر پتر۔ میں نے بھی کہا کہ مہینے گزر جاتے ہیں، تجھے ماں کی یاد نہیں آتی؟ کبھی 2 دن کے لیے تو آ جایا کر۔ اکبر خان نے کہا، تو جانتے ہیں صاحب اس نے کیا کہا؟ بولا، بہت یاد آتی ہو اماں، پر 2 دن کے لیے گاؤں آتا ہوں تو صاحب لوگ اس سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ عبدالحق کا دل موم ہو گیا۔ افسوس، میں نے ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے چھین لیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، ایسا نہ کہیں صاحب، خدا کی قسم، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ شمریز کی ماں بولی، پتر عبدالحق، تو وکیل کی طرح لمبی بات کرتا ہے۔ حمیدہ نے مداخلت کی، دیکھ میں انہیں سمجھاتی ہوں،
یہ کہہ کر وہ شمریز کی ماں کی طرف مڑی۔ تم کو پتا ہے میری دونوں بیٹیاں ایبٹ آباد میں تھیں، ایک کے بچہ ہونے والا تھا اور دوسری بہت بیمار تھی، اور وہاں ہم میں سے کسی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ وہاں تمہارے پتر نے اور رشیدہ اور عابیہ نے سب کچھ سنبھالا، اور ایسے سنبھالا کہ ہم بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ یہ ہم پر احسان تھا ان کا۔ نوریز تو ہمارا اپنا تھا، پر ان دونوں کو تو وقتی طور پر رکھا تھا نوربانو نے۔ پھر اللہ نے نوربانو کو بلا لیا اور ہمارا نور الحق پیدا ہو گیا۔ تب ہم لوگ گئے وہاں۔ عبدالحق نے اس کے بدلے انعام دے کر انہیں فارغ کرنا چاہا تو پتا ہے رشیدہ نے کیا کہا؟ حمیدہ کہتے کہتے رکی، بولی منہ مانگا انعام دو صاحب، اور منہ مانگا انعام یہ تھا کہ انہیں میری نکی اور چھوٹے نور الحق سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کہا ہمیں اپنی خدمت کے لیے ساتھ رکھ لو۔ پتر عبدالحق وعدہ کر چکا تھا تو انکار کیسے کرتا؟ اور تمہارے پتر نوریز نے انعام نہیں لیا، اس نے نکی کا بھائی بن کر سب کچھ کیا تھا، تو نکی نے اسے بھائی بنا لیا، اور وہ سمجھتی بھی ہے اسے۔ یہ ہے کہانی۔ یہ تو چھوٹی بی بی کی دی ہوئی عزت ہے بیگم صاحب، ورنہ میرا نوریز کیا؟ اکبر خان نے کہا۔ اور بیگم صاحب، اس عزت سے تو یہ نوریز کی شادی والا رشتہ سچا اور پکا ہوا نا؟ شمریز کی ماں نے دلیل دی۔ تو اب تم لوگ کڑی کی ماں سے رشتے کی بات کرو، حمیدہ نے کہا۔ بات طے ہو گئی تو پھر سب کچھ ہمارے ذمے۔ رشیدہ سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی، اس نے ایک بار بھی نظر نہیں اٹھائی تھی۔ بہن، ہم اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، ہمیں منع تو نہیں کرو گی نا؟ شمریز کی ماں نے رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر وہ بولی تو اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اس نے کہا، پر گاؤں والوں کے رواج آپ جانتے ہیں۔ میری طرف سے تو ہاں ہے، پر آپ کو عابیہ کے باپ سے بات کرنی ہوگی، فیصلہ تو وہی کرے گا۔ ارجمند دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ جو عورت اپنی بیٹی کو لے کر اتنی دور لاہور آ سکتی تھی، وہ اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ بھی کر سکتی تھی، لیکن ایک طرف تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالحق اس بات کو پسند نہیں کرے گا، دوسری طرف اس نے اپنے شوہر کی عزت کا بھی پاس کیا۔ عبدالحق بھی پہلی بار مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا رشیدہ، یہی اچھا طریقہ ہے۔ پھر وہ اکبر خان کی طرف مڑا۔ اب آپ اجازت دیں خان صاحب تو میں معاملات طے کر لوں؟ ضرور صاحب۔ آج 17 تاریخ ہے، آپ سب 27 تاریخ کو ایبٹ آباد ہمارے گھر آ جائیں۔ آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، رشیدہ اور عابیہ بفا چلی جائیں گی، پھر ہم اور آپ رشتہ مانگنے چلیں گے، اور بات طے ہو گئی تو 1 ہفتے میں شادی ہو جائے گی، اور سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا۔ لیکن صاحب، اکبر خان نے احتجاج کرنا چاہا، یہ نہ بھولیں چاچا جی کہ نوریز میرا بھائی ہے۔ ارجمند نے ان کی بات کاٹ دی۔ مگر بی بی صاحب، بس خان صاحب، بات طے ہو گئی۔ اس بار عبدالحق نے قطع کلامی کی۔ نوریز ارجمند کا بھائی ہے، یہ آپ کی طرف سے شریک ہوگی، اور میں عابیہ کا ماموں ہوں، میں اس کی طرف سے شریک ہوں گا۔ رشیدہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ رشیدہ رونے لگی۔ بڑے صاحب، اتنی عزت نہ دے کہ سنبھالی نہ جائے ہم سے۔ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے میری بہن، وہ عزت دیتا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کا کرم ہے ہمارے لیے، شمریز کی ماں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگلے روز شمریز اور اس کے والدین واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عبدالحق ارجمند کو لے کر حمیدہ کے کمرے میں چلا گیا۔ آؤ پتر، بیٹھو، حمیدہ نے بڑی محبت سے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں اماں۔ خیر تو ہے پتر؟ میں نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے اماں، اور مجھے سمجھ تو ہے نہیں ان معاملات کی۔ پریشانی کیسی پتر؟ تجھے تو بس باہر کے معاملات نمٹانے ہیں، اور تو اکیلا تو نہیں ہے، زبیر اور ساجد بھی ہیں تیرے ساتھ۔ باہر کے معاملات؟ ہاں پتر، یہ سوچنا ہے کہ ایبٹ آباد کب جانا ہے۔ عبدالحق کا دماغ جیسے روشن ہو گیا۔ ہاں اماں، 4 دن پہلے تو جانا ہوگا نا، گھر کی صفائی اور دوسرے معاملات، اور کام بہت ہیں۔ کچھ بھی نہیں پتر، یہ نکی اور رابعہ مل کر یہاں زیور اور کپڑے کی خریداری کر لیں گی۔ عبدالحق نے ارجمند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارجمند نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رشیدہ اور عابیہ کو بھی ساتھ رکھنا، عبدالحق نے کہا، ان کی پسند کا خیال رکھنا۔ پھر وہ حمیدہ کی طرف مڑا۔ اور اماں، فرنیچر کا کیا ہوگا؟ اس کی کیا ضرورت ہے پتر؟ ان دونوں کو آنا تو یہی ہے نا۔ پھر بھی اماں، جہیز تو پورا دینا ہے، میں لڑکی کا ماموں بن کر شادی کر رہا ہوں۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی، پھر چند لمحوں کے بعد بولی، تو وہ ایبٹ آباد سے ہی خرید لینا، تجھے کون سا صفائی کرنی ہے گھر کی؟ یہ ٹھیک ہے اماں۔ عبدالحق مطمئن ہو گیا، مگر اسی لمحے اسے حمیدہ کی کہی ہوئی بات کا خیال آ گیا کہ دونوں کو آنا تو یہی ہے۔ ایک اور بات اماں، یہاں وہ دونوں رہیں گے کہاں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوریز کا کوارٹر ہے نا؟ نہیں اماں، یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں پتر؟ آغا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں دادی اماں، ارجمند نے عبدالحق کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔
میں نوریز کو سچ مچ بھائی سمجھتی ہوں اور نور الحق اسے ماموں کہتا ہے. انہیں گھر سے باہر رکھنا اچھا تو نہیں لگے گا, اور میری بھانجی سرونٹ کوارٹر میں رہے تو اس میں تو میری بے عزتی ہے. عبدالحق نے کہا, یہ تو زبان سے بنائے ہوئے رشتے ہیں نا پتر, پر ہیں تو وہ نوکر ہی. عبدالحق کے چہرے سے تقدر جھلکنے لگا. میں زبان سے وہی کچھ کہتا ہوں اماں جس پر دل سے یقین رکھتا ہوں, اس نے بہت نرم لہجے میں کہا. میں بھی, ارجمند نے جلدی سے کہا. اور اماں, یہ رشتے ہم نے بنائے نہیں, انہوں نے کمائے ہیں ہم پر بہت زیادہ احسان کر کے. حمیدہ ہنسنے لگی. میں تو تم لوگوں کو آزما رہی تھی. اللہ نے تمہیں بہت اچھا بنایا ہے, مگر مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے اماں. ارے وہ ہے نا تمہاری, کیا کہتے ہیں اسے, جہاں تو نے نکی کے نانا کو ٹھہرایا تھا. انیکسی کی بات کر رہی ہیں اماں, ارجمند نے کہا. تمہارے خیال میں یہ مناسب رہے گا؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا. میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں. تو پھر؟ میرا خیال ہے گیسٹ روم مناسب رہے گا. مہمان کوئی آئے تو اسے انیکسی میں ٹھہرا لیں گے. ارجمند بولی. میرے بھائی کو ہمارے گھر میں ہی رہنا چاہیے. یہ بہت مناسب ہے, عبدالحق نے خوش ہو کر کہا. پر پتر, وہاں نیا بستر ضرور ڈلوا دینا. حمیدہ بولی. کیوں اماں؟ عبدالحق نے کہا. ویسے تو میں پورا فرنیچر ہی بدلواؤں گا. میاں بیوی نئی زندگی شروع کریں پتر, تو چاہے کچھ بھی نہ ملے, پر بستر انہیں کنوارا اچھوتا ملنا چاہیے. ارجمند نے شرما کے نظریں جھکا لی. عبدالحق نے آہستہ سے کہا. میں سمجھ گیا اماں, بس تو 4 دن ہے تیرے پاس. پر نکی, 3 دن ہی سمجھ, سفر کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی. حمیدہ نے ارجمند سے کہا. بس 2 دن میں کپڑے زیور ہر چیز خرید لے. جی دادی اماں, اور کوئی کمی نہ چھوڑنا. عبدالحق کے لہجے میں تاکید تھی. گیسٹ روم کا فرنیچر عبدالحق نے خود پسند کیا اور نئے سرے سے رنگ و روغن کرایا. در حقیقت وہ بہت فکر مند تھا. یہ اس کے نزدیک بہت بڑا کام تھا. دونوں طرف کی ذمہ داری انہی کی تھی. ایبٹ آباد روانگی سے 2 دن پہلے اسے اچانک مسعود صاحب کا خیال آ گیا. اسے یاد آیا کہ ان کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی جو نامکمل رہ گئی تھی, اور مسعود صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ گفتگو مکمل کرنی ہے, اور اس نے ان سے جلد ہی آنے کا وعدہ کیا تھا. مگر یہ سب کچھ جو اتنا اچانک ہوا تو وہ سب کچھ بھول گیا. اس نے مسعود صاحب کو فون کیا. السلام علیکم چچا جان. وعلیکم السلام بیٹے, اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ ارے میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا. میں تو سمجھا تھا کہ تم بھول گئے مجھے. آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں چچا جان؟ ارے نہیں بیٹے, بس تم فوراً آ جاؤ. ٹھیک ہے چچا جان. عبدالحق نے ریسیور پیڈل پر رکھا اور کمرے سے نکل آیا. 5 منٹ بعد وہ اپنی گاڑی میں مسعود صاحب کے گھر کی طرف جا رہا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی. گھر کے لوگوں کا حال احوال پوچھا. عبدالحق نے انہیں نوریز اور عابیہ کی شادی کے بارے میں بتایا. بس میں انہی معاملات میں الجھا رہا, اس نے کہا. پرسوں ایبٹ آباد روانگی ہے, وہاں بھی کچھ دن تو لگیں گے؟ مسعود صاحب نے پوچھا. جی ہاں, کم از کم 1 ہفتہ. مجھے تو بھائی تم پر رشک آتا ہے. کس بات پر چچا جان؟ تم ماشاءاللہ مکمل اجتماعی زندگی گزارتے ہو, دنیا اور دین دونوں کے درمیان توازن رکھتے ہو, اللہ کے بندوں سے جڑ کر رہتے ہو, ان کے ساتھ پھیل کر جیتے ہو. آپ مجھ پر رشک کرتے ہیں اور میں آپ پر رشک کرتا ہوں, مگر میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں. کیا بات کرتے ہیں چچا جان, آپ کا یہ کمرہ دنیا کے خوبصورت اور دلنشیں ترین محل سے بڑھ کر ہے. عبدالحق نے بہت سچائی سے کہا. اس کے لہجے میں رشک تھا. اور یہاں کیسے کیسے خزانے سمیٹے بیٹھے ہیں آپ. یہ کتابیں, اس نے شیلف کی طرف اشارہ کیا, اور سب سے بڑھ کر یہ تنہائی, یہ فرصت, یہ یکسوئی اور یہ ارتکاز. مگر اللہ نے صرف اپنے لیے جینے کو نہیں پسند فرمایا. تم کیسے جیتے ہو, کس کس کی فکر کرتے ہو, دکھ بانٹ کر کم کرتے ہو, لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے خوشیوں کو بڑھاتے ہو. زندگی تو یہ ہے. عبدالحق مسکرایا. آپ اپنی بساط بھر یہ سب کچھ کر چکے ہیں, اور وہ بھی الحمدللہ مجھ سے کہیں بڑھ کر, اور شاید اس کی قبولیت اور انعام کے طور پر اللہ نے آپ کو یہ سب عطا فرمایا جس پر میں رشک کر رہا ہوں. نہیں بیٹے عبدالحق, مسعود صاحب نے بہت عاجزی سے کہا. میں نے تمہاری طرح کچھ نہیں کیا. کیا ہی کیا ہے میں نے؟ آپ نے وہ کچھ کیا جو آپ سے سیکھنے کے باوجود میں عملی طور پر نہیں کر سکا. مسعود صاحب کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری. ذرا مجھے بھی بتا دو, کیونکہ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا. آپ نے اللہ کے عطا کی ہوئے اس وطن سے محبت کی, اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت اس کے لیے وقف کر دیا, اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے جیسے مخلص اور محبت کرنے والے لوگوں کی تربیت کی, چراغ سے چراغ جلانے کا عمل جاری رکھ کر چراغاں کا سامان کیا. آپ کب اپنے لیے جیے؟ آپ نے کب اپنے بارے میں سوچا؟ آپ تو اپنے اہل و عیال کی فکر چھوڑ کر اس ملک کی فکر میں لگے رہے. عبدالحق کہتے کہتے رکا.
ارے ہاں، اس پر مجھے یاد آیا۔ اس نے انہیں راشد مجید اور اس کے توسط سے ہونے والی حکومت سے ڈیل کے بارے میں بتایا۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ نوریز اور عابیہ کی شادی کا چکر چل گیا اور میں آپ کو اس سے آگاہ نہ کر سکا۔ اس نے آخر میں معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ راشد مجید؟ مسعود صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں، یاد آ گیا۔ اس نے LLB کیا تھا، وکیل بننا چاہتا تھا۔ تمہاری طرح میں نے اسے بھی سول سروس کے لیے قائل کیا۔ بہت اچھا لڑکا ہے۔ جی، بہت ذہین، اور آپ کے تمام شاگردوں کی طرح پاکستان سے محبت کرنے والا۔ عبدالحق نے کہا، پھر پوچھا، یہ بتائیے میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا؟ تم جیسے آدمی کو راشد نے دلیل دے کر قائل کیا تو فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مسعود صاحب مسکرائے۔ اللہ کا شکر ہے۔ عبدالحق نے سکون کی گہری سانس لی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے کہا، ابھی 2 دن پہلے میرا ایک ایسی کیفیت سے واسطہ پڑا جس کے بعد میں نے آرزو کی کہ اللہ مجھے آپ جیسی پرسکون تنہائی، یکسوئی اور ارتکاز عطا فرمائے۔ پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ مسعود صاحب چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتے رہے، پھر بولے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے نہیں؟ عبدالحق چند لمحے ہچکچایا مگر پھر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ کیوں نہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک خواب کے سوا میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہوں۔ عبدالحق نے انہیں سورہ عصر کے بارے میں بتایا اور پھر بتایا کہ وہ عام لوگوں کے لیے اہم ترین تنبیہ آیات کے سلسلے میں کام کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے، جیسا میرا کتابچہ چھپوایا تم نے؟ مسعود صاحب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جی چچا جان۔ مسعود صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، یہ کام تو تم میری عمر میں کرنا۔ ابھی تو تمہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے جینا ہے، ان کے لیے جو کر سکو کرتے رہنا ہے۔ کاش یہ کام میں کر سکتا۔ آخر میں ان کے لہجے میں حسرت در آئی۔ لیکن مجھ میں اتنی اہلیت کہاں؟ اس میں اہلیت کا دخل نہیں، صرف جذبے کی ضرورت ہے، عبدالحق نے کہا۔ یہ کسی عالم کا کام نہیں ہوگا۔ ایک عام آدمی دوسرے عام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوگا۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہاری رہنمائی میں تمہاری مدد کے ساتھ تو کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے ہچکچائے، پھر بولے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اب میرے پاس اس کام کے لیے وقت ہے۔ کیا مطلب؟ عبدالحق بری طرح چونکا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اللہ کا بلاوا نزدیک ہے۔ یہ بات میں نے کبھی کسی سے بھی نہیں کی، بس آج تمہیں بتا رہا ہوں۔ عبدالحق ایک دم چوکنا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت، صحت تو ٹھیک ہے؟ کوئی خاص بات؟ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ ایسی کوئی بات نہیں میاں، بس یہ ایک فیلنگ ہے میری، باقی اللہ کے سوا کون جاننے والا ہے۔ میں تو آپ کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تو مجھے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے جینا ہے، تو اس پر ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ اگر اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے تو یہ کام انسانوں سے کاٹنے والا نہیں بلکہ اور زیادہ جوڑنے والا ہے۔ ابھی تو میں صرف ان لوگوں کے کام آ سکتا ہوں جو میری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اس کام سے تو میں ان لوگوں کی خدمت بھی کر سکوں گا جنہیں میں جانتا بھی نہیں، اور یہ خدمت بھی دوسری ہر خدمت سے بڑی ہے۔ اس طرح تو میں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکوں گا۔ مسعود صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر انہوں نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر وہ اچانک ہی بولے، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنی شدت سے تمہارا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ مجھے یاد ہے چچا جان، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے تو ایبٹ آباد جانے سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ جو بات پوری نہیں ہو سکی تھی وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بتاؤ، وہ بات یاد بھی ہے تمہیں؟ جی، وہ بھی یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں۔ ہم دعا اور اہلیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بات وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا۔ وہ بھی یاد ہے؟ جی، بات کا رخ محبت کی طرف مڑ گیا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ میں نے کتے کو دیکھ کر سمجھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مسعود صاحب نے طمانیت سے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، وہیں سے بات کرو۔ کتے کا مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے یہ فکر ہوئی کہ کتوں کے مالک کو بھی غور سے دیکھا جائے۔ وہ کیوں بھلا؟ کتے کو دیکھ کر مجھے محبت کی سمجھ آئی، پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کتے کے مالک کو بھی دیکھا جائے، تبھی بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے گی۔ کتا پالنے والے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان میں ہر طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ دیکھے نا چچا جان، مالک بھی تو کتے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مالک کی محبت میں بنیادی چیز ترحم ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا پلہ بھوک سے بلبلا رہا ہوتا ہے، چیاؤں چیاؤں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کو اس پر ترس آتا ہے۔ وہ روٹی کا کوئی ٹکڑا، کوئی ہڈی جس پر تھوڑا سا گوشت لگا ہو اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات تو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس معمولی سی عنایت کے نتیجے میں آقا اور غلام کا ایک ایسا تعلق قائم ہونے والا ہے جو ان میں سے کسی ایک کے مرنے تک قائم رہے گا۔
وہ چاہے اسے قبول نہ کرے، کتا اپنے محسن کو مالک مان لے تو کبھی اسے نہیں چھوڑتا۔ اسے لاکھ دھتکارا جائے وہ اس کا در نہیں چھوڑتا، وہ اسے مارے پیٹے تب بھی کتا اف نہیں کرتا، جان سے مارنے لگے تب بھی کتا اپنا دفاع نہیں کرتا۔ وہ پوری طرح اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا ہر حکم مانتا ہے، اس کے دشمن کو اپنا دشمن اور اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ وہ خطرے میں ہو تو کتا اسے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ صرف روٹی کے ایک ٹکڑے یا ایک ہڈی کے بدلے ایسی وفاداری، ایسی محبت۔ عبدالحق نے گہری سانس لی اور چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سلسلہ کلام جوڑا، اور چچا جان، میں نے کتے پالنے والوں کو بھی دیکھا ہے، وہ اپنے کتے کی تربیت کرتے ہیں اور اس تربیت میں بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن کتے کی اطاعت بڑی مستحکم اور غیر متزلزل ہوتی ہے۔ وہ اپنے مالک کے اشارے پر مشکل سے مشکل کام کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتا، چاہے اس میں اس کی جان چلی جائے، وہ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں نے دیکھا چچا جان کہ کتے کی سپردگی بھی بے حد مکمل ہوتی ہے، اس نے خود کو پوری طرح اپنے مالک کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ اس کا مالک اسے کسی اور کے سپرد کر دے تو وہ فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل میں اس دوسرے شخص کا مطیع ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اصل مالک کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر اطاعت اصل مالک کی اطاعت میں ہی قبول کرتا ہے، اور اس کی اطاعت میں محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ اپنی محبت کا اظہار وہ اس کے ہاتھ پاؤں چاٹ کر، اس کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو کر کرتا ہے، اور نہ کرے تب بھی کوئی اس کی آنکھوں کو اس وقت دیکھے جب وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہو تو اس کی آنکھوں سے محبت برس رہی ہوتی ہے۔ اب محبت کا عجیب معاملہ ہے، ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ محبت کے جواب میں محبت ہو۔ کتا اپنی اطاعت اور محبت سے اپنے مالک کا دل جیت لیتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، مگر اس کی تربیت کرتے ہوئے وہ سفاکی کی حد تک سخت ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کتا عام کتا نہ رہے بلکہ ممتاز ہو جائے، اس کا شمار بہترین کتوں میں ہو۔ اور کتے کی فطرت میں اللہ نے ایسی اطاعت رکھی ہے کہ وہ تربیت کے ہر دشوار مرحلے سے بخوشی گزرتا ہے، چاہے اس کے دوران اسے موت آ جائے۔